اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا سطح چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا سطح چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ درود و سلام کا ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں پیغمبر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم خاتم الانبیاء، امام الرسل، سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بڑھ جائے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزلیں طے کریں۔ تو آئیے آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج کی ہمارے ٹاپک میں 4 باتیں بتائی جائیں گی۔ نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نسب شریف اور خاندانی شرافت۔ نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت۔ نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن اور پرورش۔ اور نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی۔ آئیے پیارے بچوں، ہم پہلے آج کے ہمارے ٹاپک کے پہلے عنوان اور پہلے پارٹ کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نسب شریف اور خاندانی شرافت۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کنٹری میں شہر مکہ کو دنیا کا سینٹر پلیس بنایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کروائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ شریف میں بس گئے، یعنی وہاں پر اسی کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جب خانہ کعبہ کو بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے امتحانات تھے تمام امتحان وہ کامیاب ہوئے۔ پھر آخر میں مرکز توحید خانہ کعبہ کو جب بنایا گیا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ اس سرزمین پر آخری اور نبی رسول کو بھیجیے جو میری نسل میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں، تو بڑے دادا جو پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کے دادا، تو ان کو عزت اور رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے جد امجد. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے سب سے عزت دار اور شریف قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے. قبیلہ قریش کے بھی بہت سارے خاندان ہیں، اس میں ان خاندانوں میں سب سے باعزت شرافت والا مقام و مرتبے والا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ اور دادا جان کا نام عبد المطلب اور پر دادا کا نام ہاشم تھا. انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ اور نانا جان کا نام وہب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بھی قبیلہ قریش سے تھی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دادیالی خاندان بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہے، جو مکے کا بہت ہی عزت دار اور شریف خاندان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی جو خاندان ہے، خاندانی سلسلہ، وہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ مکے کا بہت ہی عزت دار قبیلہ مانا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کے دادا جان سے بڑی خدمتیں لی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب مکے کے بہت ہی معزز اور بڑے سردار تھے. آپ کی بات کو لوگ مانتے تھے، آپ کی بات کو لوگ رد نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ رعب، وہ مقام، وہ دبدبہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو دیا تھا. اور اسی طرح خانہ کعبہ کی خدمت، خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی نگرانی کی جو سب سے بہترین ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو دی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 یا 12 چچا اور 6 پھوپھیاں تھیں. میرے عزیزو، ابھی آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب شریف اور خاندانی شرافت مختصر طریقے پر بتلائی گئی، جن سے ہم کو چند باتیں معلوم ہیں. نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش اور خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے، جو مکے کا سب سے عزت دار مشہور قبیلہ اور خاندان ہے. اور تیسری بات ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال اور ننیال، یعنی آپ کے والد محترم کا خاندان اور آپ کے والدہ محترمہ کا خاندان، دونوں بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے. اور چوتھی بات جو ہم کو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب مکے کے سب سے بڑے سردار تھے، جن کی ذمہ داری میں خانہ کعبہ تھا. آئیے اب ہم دوسرے ہمارے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دنیا کے سب سے مقدس ترین شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. پوری دنیا میں اگر کوئی پلیس، کوئی جگہ مقدس ہے اور قابل احترام ہے تو سب سے زیادہ مقدس شہر وہ مکہ کا شہر ہے، جس کو شہر مکہ کہا جاتا ہے. مقدس ترین شہر مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور موسم، کیسے موسم میں آپ کی ولادت بابرکت ہوئی ہے؟ بہار کا موسم چل رہا تھا اور فجر کا سہانا وقت تھا. 9 ربیع الاول
بعض سیرت کی کتابوں میں 12 ربیع الاول بھی آتا ہے، بعض کتابوں میں 9 ربیع الاول بھی آتا ہے۔ سیرت کی بڑی اور معتبر کتابوں میں دونوں تاریخیں بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، 9 تاریخ کا بھی اور 12 تاریخ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پیر کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 20 اپریل 571 عیسوی 571 کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دیکھیے آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس ترین شہر کو چنا، اور پھر موسموں میں سب سے بہترین موسم بہار کا موسم چنا۔ ربیع الاول جو کہا جاتا ہے، ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں۔ موسم بہار جو جب آتا تھا تو اس موسم میں جو مہینے ہیں وہ ربیع الاول اور ربیع الثانی، یہ مہینے اسی بنیاد پر عرب کے اندر اس کے نام رکھے گئے ہیں۔ تو بہار کے موسم میں پیدا، اور پھر جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ غور فرمائیں، وہ وقت بھی فجر کا سہانا وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کے بارے میں کہ جنت میں کیسا وقت ہوگا، کیا دھوپ ہوگی، کیا سردی ہوگی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، بلکہ فجر کا جیسے سہانا ٹھنڈا وقت اور موسم ہوتا ہے، ایسا جنتیوں کا موسم ہوگا۔ ایسے ہی مبارک اور سہانے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ تو یہاں پر اب ہم رک کر یہ ہم کو سبق ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شہر میں، مبارک مہینے میں اور مبارک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے، وہ کیا؟ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو بابرکت بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں بہار لانا چاہتا ہے، تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا، آپ کے طریقوں کو فالو کرے گا، تو اس کی زندگی بھی مبارک ہو جائے گی، جیسا کہ وہ گھڑی اور وہ وقت اور وہ جگہ جیسے مبارک ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کے پیاری پیاری سنتوں کو ایک ایک کر کے اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو وہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں بہار لانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہی میسج دیا گیا دبے انداز میں، غیر محسوسانہ طریقے پر، کہ اس سے میسج لیں سننے والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کس وقت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کس جگہ پہ ہوئی، وہ جگہ کیسی تھی، وہ وقت کیسا تھا، وہ مہینہ کیسا تھا۔ الغرض اب ہم آگے چلتے ہیں، اپنے تقریری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں دن اپنے پوتے کی خوشی میں دعوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ سب لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے ایک ایسا نام رکھا ہے کہ جو ہم نے آپ کے خاندان میں آج تک ایسا نام نہیں سنا تھا۔ کیا جواب دیتے ہیں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی رہنمائی کی۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس وجہ سے رکھا ہے کہ محمد کے معنی آتے ہیں قابل تعریف، یعنی وہ ہستی، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو۔ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس وجہ سے رکھا تاکہ سارے عالم میں اور ساری دنیا میں میرے پوتے کی تعریف ہو۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام تھا اور ایک غیبی رہنمائی تھی۔ ولادت کے وقت پیش آنے والے کچھ واقعات، کچھ حیرت انگیز واقعات بھی ہوئے ہیں جو دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ کچھ تبدیلی دنیا میں آنے والی ہے، کوئی انقلاب آنے والا ہے جس سے دنیا کی قسمت چمکنے والی ہے۔ یہ جیسے کہ کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے یا کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے تو اس کے بہت سی تیاریاں پہلے سے کی جاتی ہیں، پہلے سے اعلانات کیے جاتے ہیں، اطلاع، اور جتنا اہم فنکشن ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کی پبلکسٹی ہوتی، مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اہم ترین فنکشن ہے، اس کے اندر شرکت کرنا ہے۔
تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں دنیا والوں کو کچھ حیرت انگیز واقعات دکھائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے، کچھ تبدیلی ہونے والی ہے، اور بہار کی فضا اور ہوا چلنے والی ہے، لوگوں کی قسمت چمکنے والی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ چند نشانیاں، چند واقعات مختصر طریقے پہ آپ کو میں سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ کہ پہلا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور، ایک روشنی نکلی ہے جس سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک کا جو زمینی حصہ ہے وہ روشن ہو گیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا سپر پاور ظالم بادشاہ تھا جس کو کسرا کہا جاتا ہے، جو ایران کا بادشاہ تھا، جسے فارس کہا جاتا ہے۔ کسرا کے محل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت میں زلزلہ آ گیا، اور اس کے محل کے 14 کنگرے یعنی چھوٹے چھوٹے جو گنبد ہوتے ہیں، اس کے محل کے 14 چھوٹے چھوٹے گنبد وہ گر پڑے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ملک فارس میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، اور لوگ مسلسل اس آگ کے جلنے کی وجہ سے لوگ اس آگ کا رعب لوگوں کے اوپر آ گیا، اور لوگوں کے دل میں یہ نہیں آیا کہ یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ چونکہ ایک لمبے عرصے سے وہ جل رہی تھی تو وہ اس آگ کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت میں وہ 1000 سال سے جلنے والی آگ اچانک بجھ گئی۔ اور چوتھا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو علامتیں بتائی گئی تھی، یہود و نصارہ کے عالموں نے ان علامتوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آخری نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ چونکہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہود و نصارہ کی ان کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کہاں پیدا ہونے والے ہیں، کہاں سے آپ کی نبوت شروع ہونے والی ہے، وہ تمام علامتیں موجود تھی۔ اور یہودی ہمیشہ آسمان پر ایک قسم کا ستارہ دیکھا کرتے تھے، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ستارہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دینے کے اور علامت کے طور پر تھا۔ جب یہودیوں نے جب دیکھ لیا کہ وہ ستارہ نظر آنے لگا ہے تو لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہمارے اس دنیا میں آخری نبی تشریف لا چکے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سب حیرت انگیز واقعات اس بات کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے لائے ہیں۔ جو آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں ایک روشنی پھیل گئی، یہ اس کے ذریعے سے پیغام دیا گیا، میسج دیا گیا لوگوں کو کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سے ظلم کے اندھیرے کو مٹانے والے ہیں۔ نہ انسانیت سے ہٹ کر درندگی اور حیوانیت کے راستے پر جو انسانیت چلی ہوئی ہے ان کو صحیح راستہ بتانے والے ہیں اور اس کی رہبری فرمانے والے ہیں۔ اور ان واقعات سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا سے ظلم اب مٹنے والا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت سے اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی پرستش، یعنی جس کو اللہ نے بنایا، دنیا میں ہر چیز اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، تو کوئی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اپنا معبود بنا لے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت کے وقت میں جو حیرت انگیز واقعات پیش آئے، آگ کا بجھ جانا اور وہ زلزلے کا آنا، تو یہ ظلم کے ختم ہونے کا اشارہ تھا۔ مخلوق کی پرستش ختم ہو کر ایک خالق، ایک مالک، ایک خدا جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اس کی عبادت کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو لانے والے اور راستہ بتانے والے ہیں، یہ ہم کو پیغام ملا۔ اور یہ بھی ہم کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، جو روشنی پوری دنیا میں جو پھیلی ہے۔ ورنہ تو نبی
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش لگ بھگ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، دنیا کے مختلف علاقوں میں آئے۔ تو کوئی کسی کی نبوت تو کسی خاص علاقے تک تھی، اور کبھی کسی کی نبوت کسی خاص ایک مدت تک تھی، ایک زمانے تک تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، قیامت تک آپ ہی کی نبوت چلے گی، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور رہبر کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کے وقت میں ہم نے حیرت انگیز واقعات کو سنا، اور اس سے ہمیں بہت سارے اچھے سبق ملے ہیں۔ اب چلیے ہم سلسلہ آگے چلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کی والد ماجد، آپ کی والدہ محترمہ سے متعلق، کہ دیکھو بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ 24 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کی پرورش میں رہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے 2-3 روز اپنے والدہ کا دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی نے دودھ پلایا۔ میرے عزیزو، اس زمانے کا رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے گاؤں دیہات بھیجا کرتے تھے، تاکہ بچے صحت مند ہو، تندرست ہو۔ چونکہ مکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں پر تجارت، بزنس اور کاروبار کے لیے دنیا بھر کے لوگ آتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمارے اپنے علاقے میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو کتنا پولیوشن ہے، کتنا دھواں ہے، کتنی دھول یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا اتنی دھول یہاں پہ ہوتی ہے کہ اگر ہم رات کے وقت میں آسمان کو دیکھ لیں تو ہم کو ستارے اور تارے ہم کو صحیح نظر نہیں آتے، حالانکہ تارے ہے، اس دھول کی وجہ سے، اس پولیوشن کی وجہ سے ہم کو نظر نہیں آتے۔ تھوڑا سا ہم اپنے شہر سے باہر چلے جائیں، پتہ چلے گا کہ ایسا لگے گا کہ سارے ستارے اسی گاؤں کے اندر ہیں۔ الغرض تو پولیوشن سے بچانے کے لیے، بچوں کو صحت مند اور تندرست بنانے کے لیے اپنے بچوں کو گاؤں دیہات کے خواتین کے حوالے وہ کرتی تھی۔ ایک مدت تک وہ عورتیں ان کو پرورش کرتی، ان کو دودھ پلاتی تھیں، وہ بچوں کو اچھا تندرست اور صحت مند بنا کر ان کے والدین کے پاس چھوڑتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت ہوئی، اب پرورش کا مرحلہ آیا، تو اس وقت میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں تو ہر گھر میں یہ انتظار تھا کہ گاؤں دیہات سے خواتین آئیں گی تو ان کے حوالے بچوں کو کر دیا جائے گا تاکہ ان کی پرورش ہو۔ چنانچہ قبیلے حوازن کی چند عورتیں مکہ شہر آئیں اور جلدی مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے لیا، اور دائی حلیمہ بھی قبیلے حوازن ہی کی تھی، لیکن ان کی سواری بہت کمزور تھی، وہ بہت پیچھے رہ گئی، بعد میں آئی۔ وہ پہنچنے تک مکے کے رئیس، امیر ترین گھرانوں کے جو بچے تھے، وہ پہلے خواتین جلدی آ کر انہوں نے لے لیا تھا تاکہ انہیں اس پرورش کی وجہ سے ایک بڑا انعام ملے، خوب ان کو تحفے ملے۔ حضرت حلیمہ آخر میں تلاش کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی، حضرت آمنہ کے گھر۔ معلوم ہوا کہ اس گھر میں تو بچہ یتیم ہے، ان کے والد محترم نہیں ہیں۔ حضرت حلیمہ کے دل میں خیال آیا کہ جب اس معصوم بچے کے والد محترم زندہ نہیں ہیں تو میں خود غریب ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کمانے کے لیے نہیں ہے، تو کیسے میں بچے کی پرورش کروں گی، اور پھر یہ بچے کی میں پرورش کروں گی تو مجھے کیا ملے گا۔ بہرحال حضرت حلیمہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ایک بچے کو اپنی ایک نظر دیکھ تو لو۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، دیکھا کہ معصوم اور نورانی چہرہ، بہت ہی محبت آئی حضرت دائی حلیمہ کو، ان کے دل میں محبت جاگی، اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ چاہے مجھے کچھ ملے نہ ملے اس گھر سے، لیکن اس پیارے سے بچے کو میں ضرور پالوں گی۔ الغرض حضرت حلیمہ نے اس بچے کی ذمہ داری لے لی۔
دوسری عورتوں نے مذاق اڑایا کہ تم نے یتیم بچے کو لے لیا، اب تمہیں کیا ملے گا؟ مگر جیسے ہی حضرت آمنہ کے لال حضرت حلیمہ کی گود میں آئے تو حضرت دائی حلیمہ نے دیکھا کہ اس بچے کے طفیل حضرت حلیمہ کی زندگی میں رونق آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ اپنے گھر لائی تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے برکتوں کو دیکھا کہ جس گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا اب وہ گھر برکتوں سے بھر گیا ہے۔ اور حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال تک پرورش کی۔ اس کے بعد میں واپس مکہ لے کر حضرت سیدہ آمنہ کے حوالے کرنے کے لیے پہنچی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہو گئی تھی، بڑی انسیت ہو گئی تھی، اور کیسے نہیں ہوتی، ایسا پیارا اور مقدس اور بابرکت بچہ اور معصوم جو آگے چل کر آخری نبی اور رسول اور پوری دنیا انسانیت کے لیے آئیڈیل بننے والے ہیں، تو اس کی علامتیں تو بچپن سے ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ انسان کا جو بچپن ہوتا ہے، بچپن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آگے چل کر کیا اس سے کام ہوگا، یہ کتنا ذہین ہے، کیا اس بچے کے اندر خصوصیات ہے۔ بڑے والدین، ماں باپ اور دوسرے بڑے رشتہ دار جو ہے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا۔ تو حضرت آمنہ سے اصرار کر کے دوبارہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ نے اپنے گھر واپس لایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اپنے رضائی بھائی بہن کے ساتھ وہ بکریاں چرانے کے لیے وہ بھائی بہن جایا کرتے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں جاتے تھے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سن لیں کہ رضائی بھائی بہن کون کہلاتے ہیں؟ یعنی جس عورت نے دودھ پلایا ہے، اسلام اس عورت کو رضائی ماں کا درجہ دیتی ہے۔ ہاں، جیسے سگی ماں ہیں ایسے ہی اسلام اس عورت کو رضائی ماں کا درجہ دیتا ہے۔ اب اس عورت کے جو بچے ہیں وہ رضائی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہن کے ساتھ جنگل جایا کرتے تھے، اور وہاں پر آپ کی بہن رضائی بہن حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات نوٹ کیا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی محمد ہوتے تو ہمارے بکریوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کچھ پریشانی کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ جو بھیڑیا ہماری بکریوں پر روزانہ حملہ کرتا تھا چپکے چپکے سے، جب ہمارے بھائی محمد ہمارے ساتھ ہوتے تو وہی بھیڑیا ان بکریوں کا پہرا دیتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا۔ پھر انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، چونکہ نبوت کے انتظامات کا سلسلہ آپ کے پیدائش کے وقت سے ہی چل پڑا تھا، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات پیش آنے لگے تھے تاکہ نبوت کے دنیا کے اندر ایک نئی تبدیلی اور دنیا کو پتہ چلے کہ ایک نیا انقلاب اس دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ تو انہی نبوت کے انتظامات میں سے ایک واقعہ سینہ چاک کرنے کا تھا، جس کی حکمتیں اور مصلحتیں سیرت کی بڑی کتابوں میں آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ گھبرا کر اس معصوم برکتوں والے بچے کو لے کر ان کی والدہ کے پاس پہنچ گئی اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد دادا جان حضرت عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ 2 سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی اور مرتے دم تک اس کا خیال رکھا۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے
آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور پرورش کے بارے میں مختصر طریقے پر بتلایا ہے۔ ہم کو ان واقعات سے چند اہم باتیں معلوم ہوئی، وہ ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دائی حلیمہ نے دودھ پلایا، تو دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ محترمہ ہیں اور پرورش کی۔ دوسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 یا 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ تیسری بات ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کا بھی سایہ اٹھ گیا اور چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کی ذمہ داری لی۔ چوتھی بات، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حضرت حلیمہ کی قسمت چمک گئی، اسی طرح ہم اپنی زندگی میں نبی کے طریقوں کو لا کر اپنی قسمت ہم چمکا سکتے ہیں۔ یہ 4 باتیں ہم کو معلوم ہوئی ہے، اور 5ویں بات ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ دیکھو بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سایہ اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ والدہ کا سایہ اٹھا لیا، پھر والدہ سے پہلے والد محترم کا سایہ اٹھا لیا، پھر والدہ 2 یا 4 یا 6 سال کی عمر میں والدہ چل بسی، پھر آپ کے دادا کا بھی سایہ 2 سال کے بعد اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ اصل حفاظت فرمانے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ پرورش اب اللہ تبارک و تعالی فرمانے والے ہیں۔ اب چلیے چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بعض واقعات کو بھی ہم سنیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہماری عقیدت، ہماری محبت میں اضافہ ہو جائے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کی عمر پوری ہوئی تو بات شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر اللہ اکبر کا لفظ آیا، سب سے پہلے اللہ کا نام لیا۔ دوسرا واقعہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو باہر جاتے، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر کھیل میں شریک نہ ہوتے، اور کسی شرارت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی۔ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس قسم کی چیز سے محفوظ رکھا تھا۔ اور گرمی کے موسم میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا سایہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی دلیل۔ اور چوتھی بات کہ دودھ پینے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے رضاعی بھائی بھی دودھ پیتے تھے، وہ بھی معصوم بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میرے رضاعی بھائی کا حق نہ مارا جائے۔ اور 5ویں بات یہ کہ بچپن میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کپڑے کے نہیں رہے، ہمیشہ کپڑے پہن کر رہے۔ اور 6ٹھی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تو کھانے میں ایسی برکت ہوتی کہ خود آپ کے چچا حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ بھتیجا بیٹھتا ہے دسترخوان پر تو میرے سارے بچے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور جب میرا یہ بھتیجا دسترخوان پہ کسی وقت نہیں ہوتا تو ہم میں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ اکبر! کتنے برکتوں والے ہمارے نبی ہیں، کتنے رحمتوں والے ہمارے نبی ہیں۔ اب چلیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک بڑی ہوتی چلی گئی، بچپن کا دور آپ کا مکمل ہوا، اور پھر آپ تھوڑا سا بڑے ہوئے اور 12 سال کی عمر کو پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ
سفر کیا تجارت بزنس کی غرض سے ملک شام کی طرف۔ راستے میں ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ ایک بحیرہ نامی ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس عیسائی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی بننے کی علامتیں دیکھی۔ آپ کی بابرکت ذات سے ابو طالب کو تجارت میں بہت نفع ہوا، اور اس عیسائی راہب نے ابو طالب کو کہا کہ تمہارا یہ بھتیجا معمولی نہیں ہے، اس بچے کے اندر نبی ہونے کی علامتیں پائی جاتی ہیں، وہ علامتیں جو ہم نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب وہ آ جائیں گے تو ہمارے سابقہ انبیاء نے ہم کو آخری نبی پر ایمان لانے کا حکم فرمائے۔ پھر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 برس کے ہوئے تو قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس ابن غیلان کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ قبیلہ قریش یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، اس کے مقابلے میں قبیلہ قیس بن غیلان سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بہادری کے ساتھ اپنے چچاؤں کو دشمن کے تیروں سے بچایا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے 2 باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ اگر حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان میں جب ٹکراؤ ہو، جب آمنے سامنے ہو جائیں، تو پھر حق کا ساتھ دینا ہے اور بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہادری اور ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور یہ بہادری، ہمت و جرأت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھی تھی۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو قبیلہ قریش کی ایک مالدار عورت حضرت خدیجہ بنت خویلد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سچائی، امانت اور دیانت کو سن کر اپنا مال حضور کے حوالے کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ کی امانت اور دیانت کا پورے مکے میں آپ کی عمر 25 سال کے پہنچنے تک پورے عرب میں، پورے مکہ شریف میں چرچا ہو گیا تھا۔ اسی چرچے کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کو کوئی صحیح بندہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ اپنا مال ان کے حوالے کرے اور وہ کاروبار کر سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو اپنا مال حضور کے حوالے کیا تاکہ یہ ملک شام جا کر تجارت کریں۔ میسرہ نامی غلام کو حضور کی مدد کے لیے بھیجا، کیونکہ پہلے جو زمانہ تھا غلاموں کا تھا، اسلام نے اس غلامیت کے کلچر کو ختم کیا ہے۔ آپ سیرت کے آگے کے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ اسلام نے کیسے غلامیت کے دور کو ختم کیا اور کیسے اس بری رسم کو مٹایا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر تجارت پر چلے حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر، تو راستے میں ایک درخت، ٹری، اس کے نیچے وہاں پر بیٹھے تو وہاں پر ایک عیسائی عالم تھا۔ اس عالم کا نام نستورہ تھا، نستورہ راہب اسے کہا جاتا تھا۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی اور شخص اس درخت کے نیچے آرام نہیں کیا۔ اللہ اکبر! حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ہونے کی بشارتیں اور علامتیں دنیا والوں کو دکھانی شروع کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تجارت بھی کامیاب رہا، اور پوری امانت و دیانت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد کو ان کا مال اور تجارت کا نفع واپس کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کو دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا، بنانا چاہا. اور جب بنا لیا ان لوگوں نے تو حجر اسود جو خانہ کعبہ کے کنارے پر ایک کونے پر جو ایک بڑا سا ہول نظر آتا ہے، اس کے اندر لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ پتھر لگا ہوا ہوتا ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں. اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہت سارے حاجی یا عمرہ کرنے والے آپ دیکھتے بھی ہوں گے یا سنتے بھی ہوں گے کہ وہ پتھر حجر اسود کہلاتا ہے. اب وہ پتھر کو رکھنے کی، اس کے مقام پہ رکھنے کی نوبت آئی. اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ پتھر رکھنے کی سعادت مجھے ملے، میرے خاندان کو ملے. ہوا یہ کہ ہر ایک نے دعویٰ پیش کر دیا، جس کی وجہ سے جنگ کی نوبت آ گئی. پھر کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ حل نکالا کہ دیکھو ایسا کریں کہ کل صبح اس ایک راستے کو مقرر کیا گیا. کہا اس جگہ سے جو پہلا شخص آئے گا ہم اس کو اپنا جج بنا لیں گے، اپنا حکم بنا لیں گے. اور جب اگلے دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس راستے سے گزر کر وہاں پر پہنچے تو سب نے ایک زبان ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بنا لیا، اپنا حکم بنا لیا اور اپنا معاملہ سامنے رکھا کہ حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں ہمارے درمیان میں جنگ کی نوبت آ گئی ہے، آپ اس معاملے کو حل فرمائیں کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کبھی غلط فیصلہ نہیں فرما سکتے. اب دیکھیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذہانت سے ایسا حل نکالا کہ سب راضی ہو گئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی. اس کی تفصیلات آپ کو سیرت کی بڑی کتابوں میں ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بعض واقعات جو آپ کے جوانی کی عمر کے ہیں کہ لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، بلکہ بہت سے لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے اور آپ کے امانت دار ہونے کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر بلاتے تھے. یعنی امین یعنی امانت کی چیزوں کی حفاظت کرنے والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے لوگ آپ کو صادق بھی کہتے تھے. یعنی آپ کی یہ سب سے بہترین جو خصوصیت ہے سچ بولنے کی، صادق کے معنی سچے کے آتے ہیں، تو آپ کی خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے. تو میرے عزیز بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑک پن اور پاکیزہ جوانی کے بارے میں ہم نے جو باتیں مختصر ابھی سنی ہیں، ان سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. آپ نے کبھی سچ نہیں بولا، اس لیے تمام علاقے کے لوگ آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے. دوسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امانت کی حفاظت کی ہے، کبھی بھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی. تیسری بات ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھے اور نہایت ذہین اور عقل مند بھی تھے. بہادر کیسے تھے کہ اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیروں سے بچایا، اور ذہین ہونے کی، عقل مند ہونے کی ایک مثال کہ خانہ کعبہ میں جنگ چھڑنے کی نوبت آ چکی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ وہ جنگ ختم ہو گئی اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے. اور چوتھی بات، بچپن ہی سے نبی ہونے کی علامتیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، جیسا کہ ہم بچپن اور لڑک پن اور آپ کے تجارت کے سلسلے میں آپ نے جو سفر فرمایا ہے، راستے میں جو عیسائی راہب ملا کرتے تھے ان کی گواہیوں سے ہم کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
عمر کے ہر حصے میں، ہر مرحلے میں آپ کے نبی ہونے کی علامت دنیا والوں کو بتائی گئی، دنیا والوں کو دکھائی گئی، تاکہ جب بھی نبوت کا اعلان ہو لوگ بغیر کسی شک و شبہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اور پانچویں بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں اپنے بڑوں سے مشورہ لیا کرتے تھے، بڑوں کو ریسپیکٹ دیتے تھے، کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، اس کے بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح کے لیے قبول فرمایا۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا یہ ایک پارٹ پورا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نبوت سے پہلے۔ تو ہم نے آج کے اس پارٹ میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی مبارک زندگی کو سنا ہے مختصر طریقے پر۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، قبیلے اور آپ کے خاندان و قبیلے کی شرافت کو سنا کہ کیسا ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہم کو معلومات ہوئی، ولادت کے موقع پر حیرت انگیز واقعات کیا کیا ہوئے وہ ہم نے سنا اور اپنے ایمان کو تازہ کیا۔ بچپن میں آپ کی کیسی پرورش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے والد، والدہ اور دادا جان کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا کر براہ راست اپنی نگرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پرورش کی، کیسے مدد کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کیسے پرورش کی اور کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ذہین تھے، بچپن ہی سے عقل مند تھے، بہادر تھے، با اخلاق تھے، امانت دار تھے، سچے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باغیرت اور خوددار تھے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم نے ابھی واقعہ سنا کہ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا جان ابو طالب کی مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار میں مدد کے لیے اپنے چچا جان کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا ہے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری زندگی میں ایک اچھی تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے، جو اٹوٹ وابستگی ہے، جو عقیدت ہے، یہ تذکروں سے اس عقیدت، اس تعلق اور اس وابستگی میں بھرپور اضافہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔